دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے؟ غالب کی یہ غزل سہل ممتنع کی ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے۔ سہل ممتنع کا مطلب ہے ایک ایسی عبارت، ایک ایسی تحریر، ایسی نظم، ایسا شعر جو آسان ہو لیکن ساتھ ساتھ جس میں معنی کی گہرائی بھی ہو اور مطالب کی چاشنی بھی ہو، جس میں شاعری یا شاعری کا فن یا تحریر کی برجستگی اپنی پورے شباب کے ساتھ رونما ہوتی ہو۔ غالب نے اس غزل میں بہت ہی عمدہ طریقے پر، بہت ہی خوبصورت پیرائی میں، بہت ہی دلچسپ انداز میں معاملات عاشقی کو بیان کیا ہے۔ پہلی غزل کا پہلا شعر آپ کے سامنے پڑا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس شعر میں جو کلیدی لفظ ہے وہ ہے دل ناداں۔ دل ناداں کے گرد پورے شعر کا مفہوم جو ہے گردش کرتا ہے۔ غالب کہنا چاہتے ہیں، یعنی استفہام کا یہاں مفہوم نہیں نکلے گا، یعنی سوال نہیں پوچھ رہے ہیں دل سے کہ تجھے کیا ہوا ہے، بلکہ استعجاب، تعجب کر رہے ہیں دل پر کہ اے میرے ناداں دل، تجھے کیا ہوا، یہ تم نے کیا کیا؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ سوال نہیں پوچھ رہے ہیں دل سے، استخبار نہیں ہے، استفہام نہیں ہے، کوئی معلومات طلب نہیں کر رہے ہیں دل سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہے ہیں، دل پر تعجب کر رہے ہیں کہ دیکھ تیری نادانی کا عالم کیا ہے، دیکھ تیری نادانی کی حالت کیا ہے۔ اے میرے دل ناداں، تو نادان نہ ہوتا، تیرے اندر نادانی نہ ہوتی تو یہ عمل نہیں کرتا، یہ کام نہیں کرتا کہ تو کسی ایسے انسان پر عاشق نہیں ہوتا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے عشق کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق کی واردات کیا ہے، محبت کی حقیقت کیا ہے۔ اسی شخص پر تو عاشق ہو گیا، اسی شخص سے تو نے محبت کی۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اب بتا کہ اس درد کی کیا دوا ہے؟ درد کی تو کوئی دوا ہی نہیں ہے، محبت تو لا دوا ہے، عشق تو لا دوا ہے، اس کی دوا تو کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، اس کی دوا کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ ایک ایسا روگ جو روگ تو ہیں مگر دوا کسی کے پاس نہیں۔ تو نادان تھا، تو نے نادانی میں یہ کام کیا ہے، کسی پر عاشق ہوا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ایک ایسا روگ ہے، یہ ایک ایسا درد ہے جس کی کسی کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ یہ روگ تو اپنا لیا لیکن اس کی دوا کیا ہے؟ کیا یہ بھی سوچا؟ اور تو نہیں سوچ سکتا تھا کیونکہ تو نادان ہے، نادانی میں تجھ سے یہ خیال سرزد ہوا ہے۔ اے میرے دل ناداں، تو نے یہ کیا کیا؟ کیوں تو عاشق ہو گیا؟ کیوں عشق کا اور محبت کا یہ روگ اپنا لیا جبکہ پتہ ہے کہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے؟ پھر کہا ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ حالی مرحوم نے اس شعر کے یہ معنی بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر غالب نے عشق کی ابتدائی واردات، یعنی جب عشق کچا ہوتا ہے اور جب عشق کی پہلی صورت انسان جو ہے سامنے آتی ہے، انسان سامنا کرتا ہے عشق کی پہلی صورتحال سے، تب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے تو محبت کرتا ہوں، میں اس پر جان دیتا ہوں، وہ مجھ سے بیزار کیوں ہیں، وہ میری طرف ملتفت کیوں نہیں ہے، ان کا التفات میری طرف کیوں نہیں ہے۔ یہ عشق کی جو ہے ابتدا ہے، ابتدائی دہلیز ہے۔ عشق کی انتہا کیا ہے، عشق کی پختگی کیا ہے؟ عشق میں انسان گہرائی اور گہرائی حاصل کر لے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معشوق کی کیا ہی حالت ہو، وہ نفرت کرے، وہ کچھ بھی کرے، وہ قتل کرے، لیکن میں اپنا عشق نہیں چھوڑوں گا، میں اسے محبت کرنا نہیں چھوڑوں گا، اور کوئی گلہ بھی نہیں کروں گا، کوئی شکوہ بھی نہیں کروں گا، کوئی شکایت بھی نہیں کروں گا،
یہ ہے عشق کی انتہا، جہاں یک طرفہ محبت چلتی ہے، وہاں پر محبت کے عوض میں کوئی چیز طلب نہیں کی جاتی، محبت کے بدلے میں کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا جاتا۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ لیکن محبت کی ابتدا کیا ہے؟ بھائی میں نے محبت کی ہے، آپ بھی محبت کرو، میں نے محبت کی ہے، چلے آپ محبت نہ کریں، نظر التفات کریں، ملتفت ہو میری طرف، توجہ کریں میری طرف، کم سے کم کچھ بولیں یا میری طرف دیکھ لیں ایک بار۔ یہ محبت کی ابتدا ہے۔ انتہا کیا ہے؟ انتہا ہے کہ میں محبت کروں، آپ کریں نہ کریں، میں محبت کروں، میں جان دوں، میں آپ کے لیے اپنا سب کچھ تج دوں، قربان کروں، آپ کریں نہ کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہیں آپ مجھے بدلے میں اس کے عوض میں قتل ہی کر دیں، مجھے مار ہی ڈالیں، مجھ پر ظلم و ستم ڈائیں، لیکن میں محبت نہیں چھوڑوں گا۔ یہ انتہا ہے محبت کی۔ لیکن ابتدا ہے کہ ابتدا میں انسان کی جو محبت ہے ایک طرح کی ایک تجارتی رنگ لیے ہوئے ہوتی ہے کہ میں تو محبت کرتا ہوں تو کچھ وہاں سے بھی ملنا چاہیے۔ تو اس شعر میں بقول حالی غالب نے اسی مفہوم کو ادا کیا ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار۔ اگر میں مشتاق ہوں، اگر میں عاشق ہوں، میں اس کا متمنی ہوں، میں اسے محبت کرتا ہوں، میں اس پر جان دیتا ہوں، اس کی طرف ملتفت ہوں، اس کی طرف جھک رہا ہوں، وہ میری طرف کیوں نہیں جھک رہے ہیں؟ وہ مجھ سے محبت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یا کم سے کم میری طرف نظر عنایت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بیزار کیوں ہیں؟ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اے خدا یہ کیا ماجرا ہے؟ میری محبت کا عوض محبت کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور میری محبت کا بدلہ محبت کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے محبت کے بدلے میں محبت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ دوسرے شعر کا مفہوم بیان کیا۔ پھر کہا کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اس میں یوں ہمیں ایک پہلے اس شعر کو سمجھنے کے لیے ایک طرح کی ایک کہانی ہمیں بنانی پڑے گی۔ اس کہانی کے پس منظر میں یا اس کہانی کا جو کنونشن ہے، اس کی رسومیات ہیں، اس کے تناظر میں ہم سمجھیں گے۔ وہ صورتحال یوں ہے کہ معشوق جو ہے وہ غالب کا یا عاشق کا یا محب کا جو حال دوسروں سے پوچھتے ہیں، دوسروں سے طلب کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں ان کے احوال کو۔ تو غالب کہتے ہیں میرے محبوب دوسروں سے میرا حال پوچھتے ہو، میرے منہ میں بھی زبان ہے، میرے منہ میں بھی زبان ہے، میں بھی تو بول سکتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، زبان تو میرے منہ میں بھی ہے، میں بھی، یہ جو بھی کا لفظ ہے یہاں پر بہت زیادہ سٹریس کرنا پڑے گا، یہاں زور دینا پڑے گا کہ زبان تو میرے پاس بھی ہے، بول چال پر قادر میں بھی ہوں، دل کے اظہار اور اس پر قادر میں بھی، دل کا مدعا میں بھی بیان کر سکتا ہوں۔ پھر دوسروں سے میرا حال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر دوسروں سے میرے احوال کے بارے میں کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ میرے بارے میں دوسروں سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ کبھی مجھ سے بھی تو کہتے کہ میرا مدعا کیا ہے، میری غرض کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میری طلب کیا ہے، میری تشنگی کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، میری جان کس میں ہے، میری حیات کس میں ہے، میری رونق کس میں ہے، میری خوشی کس میں ہے، میری مسرت کس میں ہے، اور میری طبیعت کس میں لگتی ہے۔ کبھی ایک بار پوچھ ہی لیتے مجھ سے، دوسرے سے پوچھتے ہو میرے احوال کو، دوسرے سے پوچھتے ہو میرے حالات کو، حالانکہ زبان تو میرے پاس بھی ہے، بول چال پر قادر میں بھی تو بول سکتا ہوں، مجھ سے کبھی پوچھتے۔ اتنا غیر ملتفت کیوں ہو مجھ سے؟ اتنا زیادہ اعراض کیوں برتتے ہو مجھ سے؟ اتنا زیادہ دور کیوں ہو مجھ سے؟ آخر مجھ میں یعنی مجھ سے میرا حال پوچھ کر میری حالت کو جاننے کی طلب کیوں نہیں ہے تمہیں؟ ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟